الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن من ذلک الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر سجدتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، رکاوٹ بننے کی کبھی کوشش نہ کرو، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا ابھی قبلہ صاحب نے، خطابات ہو چکے، بڑے خوبصورت خطاب ہوئے علماء کرام کے، سید علماء کرام کے خطابات سنے، قبلہ صاحب کا خوبصورت روحانی حوالے سے، اس حوالے سے کہ یہی پیغام ہونا چاہیے۔ دورے کا اختتام ہو رہا ہے کہ آئے کس لیے، کس حوالے سے، کس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو جو ایئرپورٹ سے ساتھ ساتھ ہیں، بارش میں، سردی میں، رات میں، دن میں اللہ کی خاطر نکلے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہوا ہے کہ زمین آپ کی گواہی دے گی، جس جگہ ایک ایک قدم بھی چلا، گاڑی کے ٹائر نے ایک چکر بھی کھایا، تو کہ نیت اس کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اسے پانے کی خاطر پتہ نہیں منتخب فقیر ملینز کے حساب سے آج تک جب سے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خیرات آپ نے بٹھایا، بلا مبالغہ ملینز کے حساب سے بوئے کھٹکا رہ چکے ہیں، اور اس کے کرم سے، اس کے فضل اور اس کے احسانوں سے، اور پختہ یقین ہے کہ ہر بوا گواہی ہے ضرور دے گا، آیا سام ہے کہ یہ نہیں ہے، اس نے کرم نہ، کیونکہ یہ پکا یقین ہے کہ جو اچھا سب اس سے، جو پیڑا اور نقیب کی طرف ہے وہ ساڑھی طرف ہے، جو تھا اچھا اس کے کرم سے تھا، جو ہے اچھا اس کے کرم سے ہے، اور جو ہوگا اچھا اس کے کرم سے ہوگا۔ خیر وقت نہیں ہے، بات مختصر ترین کیونکہ ہو چکے، جیسے میں کہا بہت خوبصورت خطابات ہو چکے۔ وہ سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہو بے وقوف تو اس سے جھگڑتا ہے، اس کی عطا پہ ناراض ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو وہ دے رہا ہے تو آگے سے کیا تیری اوقات کیا ہے؟ اس لیے یہ پکا ذہن میں رکھیں کہ یہ حسد سے، یہ ان چیزوں سے بچ کے رہے کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری، اور ساتھ ساتھ بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ بلند و بالا شانوں والے دربار پاک میں پیش کرتے ہوئے کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ یہی پیغام لے کر پاکستان سے نکلے، امریکہ میں یہی پیغام تھا، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے۔ ادھر بھی جہاں بھی جا رہے ہیں جو دوست ساتھ ہیں، پھر ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور میں نے اگلے دن بھی کسی جگہ کہا تھا کہ یہ شیطان اگر ڈالنے کی کوشش کی تھی کرے نا دلیج تو بلے بلے کمال کر چڑھیا دے لا ہول پڑنا، کہنا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال۔ میرا بھی دل کرتا سی خراٹے مارا، میرا بھی دل کرتا سی پہ جما، میرا بھی دل کرتا سی اس وقت
ادھر ادھر یہ جو وقت اس کے حضور آپ سب کو ملا نا، ابھی پوری روحانی اولاد کو پہلے بھی میں نے کہا شکر شکر اور شکر کہ نکلے، جنہوں نے گاڑیوں بٹھا کے گاڑیاں چلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے بے پناہ کرم سے، جنہوں نے کسی حوالے سے بھی کوئی صحیح کی، اس گاڑی میں اترا فٹافٹ، اس سے پہلے کہ وہ پیٹرول کے پیسے دیتا اس نے کہا یہ میں دے دیتا ہوں، اسے بھی سلام ہے، اس کو وہ بھی قسمت والا ہے، مقدر والا ہے، جس نے یہ ایک ایک چیز بھائی یہ پوری یہ بیچاری کی ہے، اس سے سوائے تباہی تو بہت ہے، اچھا کام بھی ہے، لیکن اس نے جتنا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے پہلے، جتنا ویلیوز کا تباہ اس نے کیا ہے نا، جتنی تباہی اس پٹی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہر چیز میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، 10 روپے ان کسی کو اس بیچارے کاغذ کا تو کوئی قصور نہیں، 10 روپے جس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ کا قصور ہے کہ کیا اس نے اسے اٹھا کے کسی اچھی جگہ پہ دے دیا، یہ جا کے اس نے انہیں ضائع کر دیا، جس کی اس کے آگے بہت پوچھ ہے، ایک ایک چیز کا ساتھ دینا ہوگا، حدیث مبارکہ کلیئرلی ہم سب کے سامنے ہے۔ خیر یہ بات کر رہا تھا کہ جس نے بھی جو کیا، جس نے کسی جو سلسلے میں ساتھ چل رہے تھے دوست، اسے گھر لے گیا، راجہ صاحب کسی کسی نے چہرے آندے سے کمال ہو گیا، بڑا اچھا ساتھی ہے، ایئرپورٹ سے ساتھ ہے، نہ عمر کا خیال نہ کسی چیز کا، بس بھاگ رہے ہیں ساتھ، بھاگ رہے ہیں، ایک لمحے قریب ادھر ادھر نہیں ہوئے، ابلا ادھر سے نہیں کٹھے ہوئے نا، علیحدہ ہوئے تو اس کی خاطر یہ بھی پختہ یقین ہے کہ ادھر بھی سانے کٹھا نہیں کرے گا، دور نہیں کرے گا، کس کی وجہ تو کیونکہ سے آپ دی محبت دسے ہیں، آپ دی محبت تو علاوہ ساری طلب ہی کوئی نہیں، اور آپ سارے ملن گے ہی ملن۔ میں بات کر رہا تھا کہ اسے آئی ہے، واہ واہ جی، ساری رات ہو جاگے، گھر لے جاگے، اتنی خاطر مدارت کی تھی، کیونکہ کس لیے کی؟ اللہ کے مہمان ہے نا، کیا پتا آپ میں سے کسی کو کیا خبر کہ جب کوئی اللہ کا مہمان آ کے کسی کے گھر میں ٹھہرتا ہے تو اس گھر پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنی راتیں اسپتال دے بوئے تو کھلو کے جاگ کے کہ اللہ یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے، کتنی جگہوں تے جا کے عدالتوں دے بوئے دے کے کھلو کے یہ ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اللہ کا ایک مہمان کسی جگہ جا کے ٹھہرتا ہے نا تو پتہ نہیں سال کے کتنے اوقات و بلیات سے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بھی جو گئے اور وہ بھی جنہوں نے آگے سے خدمت کی، جنہوں نے آگے سے ان کو سیرہ سے لگایا، جن کے ساتھ یہ چیزیں باقی ہے کی بھی ہے۔ آدمی سفر تو شروع ہو گیا، دو مومنٹ ہم دنیا میں آتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، سب نے چیپٹر پڑھا ہے، ایسو نے بھی چلے جانا ہے جو اللہ کی خاطر جیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کی اتباع میں زندگی بسر کی، اور دوسرا بھی سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ہی بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہوا ہوا خالص تن پکڑو رکھو یا اللہ توبہ، سارے کو جو کرائی اپنی خاطر، نہ کسی کاغذ کی خاطر، نہ کسی باہ والی خاطر، نہ کسی چیز کی خاطر، جو کریے صرف اس کی خاطر، کیونکہ پہلے والے کے لیے اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے نا، بے شمار جو اس کے لیے نکلا، اگر اس سے ہٹ کے کوئی نکلا نا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، آج کل بھرمار ہے یار، میں تکیا رات شروع کی تھی دھڑ 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 دھڑ، وہ بھی بھر بھر بھر، وہ بھگیا تو ادھر بھی پٹرول ہو گیا، سو سب افسوس دین کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس جگہ ہم چلے گئے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کی نیت ٹھیک نہیں نہ ہوتی، جو اس کا حضور تہجد کے لیے بھی کھڑا ہو گیا، اب اس پیر سے بڑھ کے کس پیر کی میں بات کروں جو پیرانے پیر، آپ فرماتے ہیں کہ جو جس کی نیت یہ نہیں ہوتی، کھڑا تہجد ہوتا ہے ادھر تو فرشتے کہتے ہیں اور لعنت دیتے ہیں، رکھیا روزیہ ہوتا فرشتے کہتے ہیں وہ لعنت ہے تیرے پہ، اس کے ساتھ ریاکاری کرتا ہے، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے جسے کوئی دھوکہ دے، نکلا ادھر ادھر اس باقی چیزوں کی خاطر، اور دکھا یہ رہا ہے کہ میں تیری خاطر نکلوں، ادھر سے یہ ہوتا ہے توبہ، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، بڑی
पाइया जिसकी तू बड़ी सौखी जी जा समझ के कराटे मारना है, जिसकी बड़ी सौखी जा समझ के किसी ने कहा मैं नहीं फिक्र हूँ, और जिसकी फिक्र नहीं उसने तो पता ही उसको चली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे फिक्र आखिरत हासिल हो गई वो सब चीज़ों से निकल गया। तो कहता मैंने फिक्र ही नहीं। अल्लाह रहम करे हमारे सब के हाल पे। सैयदा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फिर बीती नशिस्त पे ले गए थे किबला साहब, और यही पैगाम देने के लिए आए थे। आप भी फरमाते हैं एक शख्स के पीछे शैतान लगता है, वो उस पर अल्लाह का करम होता है। वो कहता है नहीं, होता अल्लाह के करम से, लेकिन अल्लाह जिसकी नीयत साफ होती है अल्लाह की मदद आती है। सुने उसी ना बुजुर्ग कहते हैं नीयत साफ थे सारे मसले ठीक। जो नीयत इसको लेके चलता है ना, बस मेरा रब उससे राजी हो जाए, मैं उसे पाल लूँ। फिर क्योंकि उसकी नीयत खालिस होती है, शैतान तो छोड़ता नहीं। उसने तो पहले दिन मोहलत ले ली थी कि जरा तेरी तरफ चलेगा मैं उसकी छड़ेंगे ही नहीं, टावांगा। उसने अपनी उस हवाले से पीछे लग पड़ता है, पूरी कोशिश करता है, टुरता जाता है। जिस तरह से टुर रहे हैं, मेरा तो पता नहीं दिहाड़ी है, 2 दिहाड़ियाँ, बच्चे बैठे हो, किसी की भी कोई पता नहीं, लेकिन असी तो गुजर चुके हैं। बचपन के बाद लड़कपन है, लड़कपन के बाद नौजवानी है, जवानी के बाद जवानी है, उसके बाद फिर भरपूर किस्म का बंदा क्या पता नहीं कि बड़ी आफत है, फिर देहपन आता है, बुढ़ापा आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, आगे केड़ा स्टेज है, इस पे हर राइट पे पहुँच रहे, पता किसी को नहीं, लेकिन दुनिया का कायदा ये है, इस तरह से तसलसल चलता है। इसके बाद क्या है, कब्र। सैयदा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इस पे बंदा चलता है ना, और जो खालिस होता है, जो वो भी यकीनी तौर पे उसके करम से ही होता है, वो भी उसके फजल से ही होता है, वो भी उसके आसानों से ही होता है। इंसान क्या और इंसान की औकात क्या, खुदा चाहता है कोई जिससे हो जाएगी, लेकिन समझाने की खातिर आप फरमाते हैं वो चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, शैतान उसके पीछे लगा रहता है, यहाँ तक के मंजिल है जिसको हम भूले होते हुए मेरे को आंदन मेरा प्लाजा, मेरे मरबे, मेरी फैक्ट्री, मेरी कुर्सी, किसी जुबान है जो निकल नहीं, मेरी कब्र, सब भूले हुए इसको। लेकिन जो इसको याद रखता है, जिसकी इस तरफ तवज्जो दे रहा है, जमीन हस्ती है कि जिमिया के बारे साढ़े मुल्क के बड़े लड़ाई में झगड़े होते हैं, मार चढ़ते हैं, ये मेरी जिमी, ये मेरी जिमी है। वो कहता है मेरी जिमी है, जिमी कहते तू बेवकूफ़ा, तू मेरा है, मैं तेरी कितों आई, तू चला जाएगा कोई और तो आएगा, तू मेरा है, तू मेरे अंदर आ रहा है। उसकी फिक्र आप फरमाते हैं कि बंदा चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, ये पीछे लगा रहता है, छोड़ता नहीं है। यहाँ तक कि एक मौके पे आप यूँ भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस चलने वाले को ऐसा बना देता है कि ये खादमा बनकर एक तो चक्कर देने की कोशिश करता है ना। कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिनके पीछे ये इस तरह लग पड़ता है कि जो दुनिया खादमा बनकर ना तबाह, आप तबाह का लफ्ज़ इस्तेमाल रखते हैं, फरमाते हैं सर पे उठा के पीछे चलती है, खुदा का वास्ता कुछ ले ले, कुछ तो ले ले। लेकिन इंजीनियर्स को मैंने देखा भुखे, 2-3 अकैडमी के पैसे भी नजर आने तो होते नहीं, साढ़े जमाने जो होते सन उसके पीछे भुखे, मतलब इतने कोई नहीं, जितना होता जाता उतनी रिश्तों पास पैदा होती जाती है। लेकिन जो उसका हो जाता है ना, अल्लाह उसकी रजा चाहता है, सिर्फ वही रजाता है और कोई रजा सकता ही नहीं। आप फरमाते हैं वो उसके पीछे होती है, खुदा के लिए कुछ तो मेरे से ले ले, कुछ तो मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन वो रजिया होता है, वो पीछे चलती रहती है। अगर कहीं किसी जगह उसको होता है तो वो मखलूक खुदा के लिए इधर उधर जिस तरह से, लेकिन वो चलता रहता है, रुकता नहीं है, ये पीछे लगी रहती है। यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि वो उस गड़े के किनारे पहुँचता है, वो उधर से अंदर जाता है। केड़ा गड़ा की ना दसता सी, कब्र। आप फरमाते फिर वो उधर बाहर खड़ी हो गए ना, पसीना पूछती है, बड़ा जोर लाया, बड़ा चक्कर पाने की कोशिश की पर निकल गया। वो परेशान होती है कि वक्त आएगा बेटा, अब आएगा, हर एक पे आना है, मेरे पे भी, आप पे भी, सब पे आना है। वो पसीना पूछती है, परेशान खड़ी होती है, बची है,
زور دے بڑا لایا لیکن بچ گیا اور وہ قبر چ اس حال چاہتا ہے وہ فرما رہے ہوتے آ میرا بندیا اس حالت کہ میں تیرے سے خوش تو مجھ سے خوش میں تجھ سے وہ کہتی ہے اچھا سال تیری پھر دوسرا جو بندہ ہے جو اس آخرت کو بلا کے رکھتا ہے قبر کو بھول جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چکر میں پھرتی ہے سمجھ کر دیے تو تیرے جاب بلے بلے کیسا تو امیر آدمی ہے کیسا تو وزیر اعظم ہے تو کیسا تو یہ ہے کیسا تو وہ اس کو اس چکر میں ڈالی رکھتی ہے پھر وہ مقام آتا ہے اس مقام کو ہمیشہ یاد رکھا کرے جسے قبر کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں پھر وہ اس کو اترتا ہے پہلے کا حال وہ تھا کہ وہ اندر گیا تو خوش اور خوشخبری ہیں اور دوسرا جب اس کے اندر اترتا ہے تو کہہ دیے کیسا بیوقوف رہا ہے مت ماری رکھی نا تیری میرے پیچھے دستا رہے ہیں حالانکہ دیکھتا سے میں کدے کسی دی نہیں ہوئی اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے وہ اس پہ ہنس کے کسی اور دے پیچھے ٹر پہ دیا ہم کس کی لبا اس لیے قبلہ صاحب نے اس اختتامی تقریب میں اس دورے کی جمعہ کو انشاءاللہ واپسی ہے بڑا اچھا اس حوالے سے کہ تصور ہے کیا یہ سکھاتا کیا ہے یہ بناتا کیسے ہے یہ کس طرف لے کے جاتا ہے یہ کسی صورت بھی اور کسی جانب نہیں لے کے جاتا اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی کسی قسم کی تڑپ نہیں ہوتی کہ میں صوفی بن جاؤں میں درویش بن جاؤں لوگ میں ایک بار کے ہوتے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پتہ ہی کسی کی نہ چلے کہ میں کس رستے پہ جا رہا ہوں اس سے پتہ ہو کہ جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں جس کے لیے قبلہ صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جیسے گناہ گار گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہو اسے کچھ مل جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اپنی راتوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی خاطر جگہ کسی کو پتہ نہ چل جائے یہ نہیں کہ قسمیں ہر تک جد تو بات والے ہستے دعا کرتا تذرا کی جانتا ہے میں تہجد پڑھ رہا ہوں اللہ نیتیں صاف کرے ہوا پھر خالص ہو تو سلام ہے اس کو لیکن میں ادھر رہتا ہوں میں بہت سارے لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہوں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مشاہدات ہوتی ہے دیکھنا پلے کچھ بھی نہیں ہے نہیں کہتا کہ نا لیکن ایک بندہ مالٹے بھی بیچتا ہے نا تو اس کی پتہ ہوتا ہے مالٹے کیڑے اچھے کس کیڑے لے آ کے رکھا کوئی بھی کسی زندگی اللہ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آخرت بھی ڈر بڑا لگتا ہے میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دنیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سب کچھ آگے ہے اس کی طرف توجہ رکھے اس طرف خیال رکھے اور تصوف کہتے ہیں اس کو ہے یہ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ جتنا بندے کی ورد کچھ ملتا جاتا ہے نا اتنا وہ چکتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ روحانی دنیا جو ہے نا کہ علمی دنیا میں بڑے بڑے علمی حضرات موجود ہیں میں دل سے قدر کرتا ہوں میں ان کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں جو دین کی خدمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پاک کے اوپر بلدوں کو بلا رہے ہیں کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اس طرف صدا دے رہے ہیں ندا دے رہے ہیں لیکن اس دنیا میں جب اس طرف چل رہا ہوتا ہے بندہ اور اس طرف چلنے کے لیے کیا ہے سیدنا غوث اعظمی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اس طرف کا ارادہ کیا ہے اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے اس طرف چلنا ہے تو ایک قدم کیا تھوڑا سا بھی آگے نہیں چل سکتا جب تک تیری کیفیت یہ نہ ہو جائے کہ ساری دنیا تیری مذمت کر رہی ہو اور تیرے دل میں کسی کے لیے برا خیال نہ آئے سیدنا غوث اعظم آپ کے جا کے پڑھ لیجیے اس وقت تک تو اس دنیا پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ تیرا ساری دنیا تیری مذمت کرے اور تجھے اس کی پرواہ نہیں تجھے اس کا کوئی نہیں کہ مجھے یہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے تجھے بس اپنے رب کی کہ سونیا تو جانتا ہے نا بس تو راضی ہو جا میں نہیں سے کیوں کہ سے کیا بس اور دوسری طرف آپ فرماتے ہیں میں نہیں ویسے ہی ساری دنیا تر پھونکا مارے نہیں کی کہتے ہو نہ جی چھو نہیں ہو مبارک پھلتا ہے نا پھلان کی کوشش کرے
شیطان پھونک دے تیری اب تعریفاں کرے اور تو اپنے حال کو دیکھ کہ نہ اس سے تجھے فرق نہ اس سے تجھے فرق. آپ فرماتے ہیں پھر اس دنیا میں روحانی دنیا میں تو آگے بڑھ سکتا ہے, پھر تو اس پہ آگے چل سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے, آج ہم اپنے حالوں کو دیکھ لیں, اپنے احوال کو دیکھ لیں. اور اس دنیا میں جانے کے بعد جو کہہ رہا تھا, اس دنیا میں کسی نہ کسی جگہ اگر کسی نے فرمایا بھی تھا کہ دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا عالم تو میں ادھر یہ کرتا ہے. لیکن روحانی دنیا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ روحانی دنیا اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اس میں جاتا ہے اتنا ہی سے اپنے کم مائگی کا احساس ہوتا ہے, اتنا ہی آگے دیکھتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ کرے میں کچھ بن جاؤں. وہ اسی جستجو میں ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور وہ حدیث قدسی کے مطابق کا مقام آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ, میں اس کے آنکھ, میں اس کے کان, میں اس کی زبان. لیکن اسے اس سب کچھ کو حاصل کرنے کے لیے, خدا کے لیے, آپ کو تو کوئی کہہ دے کہ تسی تھوڑا بلڈ پریشر 200-300 تے چلا جاؤ گے, سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں تجھے اوئے ہوئی تے کچھ نہیں, آپ کی کوئی تعریف کر دے تو تسی سمجھ دو پتہ نہیں میں کتنا ایک بڑا اللہ والا بن گیا. یہ ان چیزوں سے نکلنا ہوتا ہے, ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے, اس طرح بڑھنا ہوتا ہے. میں اللہ کے فضل, اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کامیاب دورے پر جو ہم نے اس وقت کیے, بہت سارے مقامات رہ گئے, نہیں جا سکے. شعیب صاحب نے پوری کوشش بھی کی, عبدالدین صاحب حالانکہ ادھر ہی سامنے بیٹھے ہیں, پہلے دن سے ان کی خواہش تھی کہ ان کے گھر پہ پروگرام ہو. خیر ننے میں تو آنا ہو گیا, کئی علاقوں میں جا بھی نہیں سکے, یہی پیچھے بھی امریکہ وغیرہ میں بھی, لیکن جس نے نیت بھی کی تھی نا اس سے بھی اجر ملا. اس دفعہ قبلہ صاحب تقریباً سارے علاقے میں ہر بندہ اتنے جوش و جذبے میں ہے کہ اگلا دورہ کل کا پتہ ہی نہیں کس ہونا ہے کس نہیں ہونا, اگلا سوال آنا ہے یا نہیں آنا, میں نے اس طرح پروگرام کرنا ہے, میں نے اس طرح پروگرام. ان سب کا بہت خیال رکھا کریں. یہ میرا باغ نہیں ہے, یہ آپ کا بھی نہیں ہوگا, یہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نہیں ہے, یہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نہیں ہے, یہ خواجہ چرائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نہیں ہے. یہ ان کا شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں ادھر خادم بنایا. ہم ان کے حضور ٹوٹی پھوٹی اس کے کرم سے جو کیا ہے, خود کچھ نہیں کیا, اس نے اپنے کرم سے جو کام کیا ہے, اس میں نکھار پیدا ہونا چاہیے, اس میں اڑان آنی چاہیے. ایک ایک بچہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں نا, ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں, اور ایک یہ بچہ آپ کے لیے قیمتی ہے. ان کا خیال رکھنا, اس باغ کو پانی دینا. میرے شیخ تو سوکھے ہوئے درخت کو نہیں کاٹنے دیتے تھے, پر میں کرتے تھے میرے باغ نا. اس لیے جہاں آپ سب کی وہ میں کہتا ہوں بھائی بھی کریں اور ان کے بازو بھی بنے, وہاں ان سے کئی گنا بڑھ کے آپ کا حفاظ ہے کہ آپ ان کا درد ہمارا درد ہے, ان کی خوشی ہماری خوشی ہے, ان کا پھلنا پھولنا ہمارا فرض ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں ایسے پودے لگائے, ایسے پودوں الحمدللہ خوشبو سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم, اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, بس زبان کی حفاظت کریں, خیالات کی حفاظت کریں, گمان کی حفاظت کریں, نیت صاف رکھیں, کسی کا برا سوچنے کا تصور بھی نہ کریں, کسی کے لیے کبھی برا خیال لائے نہیں, کرنا تو دور کی بات ہے. ایسے خوبصورت پھول بن کے مہکیں کہ خوشبو دیں, ایسے سایہ دار درخت بنے کہ سایہ فراہم کریں,
ایسے پھلدار درخت بنے کہ جو پھل دیں لوگ کبھی کسی صورت کسی کو تکلیف دینے کا نہ سوچنا بیٹا. اور بیٹی ہو جو نیچے سن رہی ہو دوسرے حال میں جس قدر ممکن ہو سکے اپنے وجود سے لوگوں کو نفع دیں. ان دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے, محبتوں کو عام کیا جائے. شروع میں گفتگو فرمائی تھی اور پھر خاص بہت اچھے طریقے سے قبلہ صاحب اس کو اس رنگ میں لے گئے کہ کسی بھی صورت توڑنے والے نہ بنے, جس قدر ہو سکے جوڑنے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے فرمودات کے سامنے رکھیں کہ جس نے دو کو جوڑا نا, آپ جب فرما رہے تھے نا صدقہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے افات و بلیات دفع ہو جاتی ہیں. آپ علیہ السلام میں تمہیں ایک ایسا صدقہ بتاؤں کہ جو عرب سرخ اونٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں. 100 اونٹ بھی اگر اس کے حضور صدقہ کیے جائے تو اس سے بھی بڑھ کے اجر ملے گا. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے, اور وہاں 2 لوگ ناراض ہونا ان کو جب آپس میں جوڑ دو نا تو اللہ تعالیٰ اس سے 100 اونٹوں سے بڑھ کے اجر عطا فرمائے. جوڑنے والے بنو, جس جگہ بھی ہو آگ لگانے والے نہ بنو, آگ بجانے والے بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں جیسا تم ہو ویسا تمہیں اس طرح سے نظر آئے گا. اپنے آپ کو صاف رکھو, اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے سے آگے پھیلانا, جس قدر ممکن ہو سکے اس خوبصورت پیغام کو لے کر. اور میرے آقا علیہ السلام آپ کے تو جیسے میں نے کہا نا خیال بھی نہ کرو, ہمیشہ اس طرف خیال کرو. لمبی حدیث مبارک ہے, آپ نے اللہ صاحب سے بھی اکثر سن رکھی ہوگی جب اعتکاف کا اس کا یہ ثواب, اس کا یہ ثواب, اس کا یہ ثواب. آپ میں تمہیں ایک ایسا عمر بتاؤں کہ 10 سال کے اعتکاف سے بڑھ کے ہو اس کا اجر. کرم فرمائیے باپ اور ماں پہ قربان. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے اٹھو, دہلیز سے پیر اٹھاؤ, دہلیز سے پیر بعد میں جائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دے گا. شرط یہ ہے کہ خیر لے کے, خیر کا پیغام دینے کے, کسی کی کوئی پریشانی دور کرنے کا خیال کر کے, کسی کے کام آنے کا خیال کر کے نکلو. میں اپنی بہت سونی, میری بہت پیاری, مجھے جان سے پیاری, کیونکہ میں تے ساری میری تو انویسٹمنٹ ہی آپ سب ہو. صبح آپ کے لیے بھاگتا ہوں, شام آپ کے لیے بھاگتا ہوں. جو لوگ اسے کہتے ہیں نا ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دے, اس کے کرم میں کون سی کمی ہے کہ جو اس کی روح کوئی نہیں سمجھے. یہ تصوف ہے کیا, یہ روحانی اولاد ہوتی کیسی ہے. اتنا تو تم تجربہ کر سکتے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں, اگر کسی ایک بیٹے کو ذرا سی تکلیف ہو آپ کا کھانے کا دل کرتا ہے تو اس سفر میں جھوٹ اور منافقت تو چلتی ہی نہیں نا. میں کیا ماں میرے ملینز کے حساب سے بچے ہیں, اور میں پھر آپ کی کسی کی کوئی ایسی بات سن کے میرا کھانا دل کرے کیا میں چھو کے کھراٹے نہ ہوں. میری تو ساری محنت آپ پہ ہے. میں نے میری نہیں, میرے رب کا میرے پہ ایک کرم ہے. میں اس کے بھی علیہ السلام کے فرمودات کو لے کے ان گلیوں میں بھی چلا ہوں, کراچی کی 125-30 کی انجین کرتے ہوں. کوئی خاتون آ جاتے دودھ کو انجین لان کے نام, میں نے کبھی اس میں کوئی, کیونکہ میں نے اپنے شیخ سے سیکھا بھی ہے. حضرت میرے شیخ آپ کے شہر میں دورہ کر رہے ہیں, بڑے بڑے سے ٹھوکے, بڑے بڑے مقام آپ کرتے گئے, میں ساتھ تھا, قدموں پہ سائی کی طرح ساتھ رہتا. ایک گھر پہ گیا جیکب کالونی ضلع صاحب کے مزار کے ساتھ, اوپر والا چھوٹا جو ایک کمرہ سی, ٹاٹ لگا ہوا تھا, ٹین کی چھت تھی, جون کی تپتی دوپہر تھی. ہر جگہ سے آپ چلتے آ رہے تھے, ادھر گئے
کہنے لگے وضو کروں گا. وضو کا اہتمام کیا گیا. آپ نے کہا نماز، حالانکہ وہی وہ بوری سی لگی ہوئی تھی، کپڑا بھی نہیں تھا پردہ ڈالنے کے لیے، بوریاں کاٹ کے وہ ہٹائی گئی. ادھر آپ نے وضو فرمایا، نماز پڑھی زور کی. آپ نے فرمایا بیٹا مجھے جتنا سکون اس گھر میں ملا ہے سارے دن بھی کسی جگہ نہیں ملا. اب نیچے اترے تو ایک سیٹ صاحب کے بڑی گاڑی ڈرائیور لے کے وہ تھوڑا کے ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا اتنی دیر ادھر بیٹھے رہے، ہر جگہ جا رہے ہیں، 2 منٹ میں نکل آتے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ پڑے. اب میں کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہنے لگا دل میرا بھی بڑا کرتا ہے، لیکن میرا پتہ نہیں کوئی 8ویں 10ویں منزل پہ فلیٹ ہے، سڑکیں بھی بہت، سیڑھیاں بھی بہت گندی ہیں. اب میں باقی بعد میں چلیں گے، پہلے آپ کے چلیں گے. شاید ایسے گئے جیسے کسی بہت اچھے پارک میں چہل قدمی فرما کے ادھر جا کے اوپر میں تو سیکھا یہ ہے. میرے شہر میں تو تربیت اس طرح سے کی. ہمارے اس سے تو بتایا گیا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، اس کی یہ غرض نہیں، تو اس کے پاس کیا ہمیں بندے سے غرض ہے، ہمیں اپنے بچے سے غرض ہے، بچی سے غرض ہے، ان کی کو اس طرف لے کے جانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء کرام بیٹھے، قبلہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رونق افروز ہے. ایک عورت نے اشارہ فرمایا ادھر آئے باس میں. آپ اٹھ کے تشریف لے گئے، تپتی دوپہر سورج ہے، اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ سنتے چلے گئے، وہ باتیں کر رہی ہے، آپ سن رہے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بات کی کہ اس کی تو محمود الواس عورت ہے، آپ کو علم ہے، کرم فرمائیے واپس تشریف لے جائیے. پتہ ہے جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، جو ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے فرمایا اگر میں اس کی بھی سنوں گا تو کون سنے گا؟ بہت دکھ کی بات کی تھی حضرت نے، لیکن کیفیات بھی تو ہماری اس سے زیادہ دکھ دینے والی ہے کہ جس کیفیت میں ہم گزرے ہیں، جو حالات ہیں ہمارے. آپ نے کرم اپنے فضل سے، میں نے کہا تھا بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن دل کیتا اپنے سونے بچیاں نہ 2-4 گلاں کر لیں. اللہ تعالیٰ تو ہم سونا اجر بھی دے، رحمتاں نال بھی نوازے، برکتاں نال بھی نوازے، ایمان دی سلامتی عطا فرمائے. تواڈے جو ہر بندہ اپنے شیخ، میرے شیخ، انہاں دے اس فرمان کی ذہن وچ رکھے. آپ کے سامنے جب میرے ایک ایک بچے کو یاد ہونا چاہیے. جب کہا جاتا تھا نا وہ مرید کس کام کا، جسے دیکھ کر مدینہ پاک یاد نہ آ جائے، جسے دیکھ کر اس کا پیر یاد نہ آ جائے. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے بہت اچھی بات ہے، رنگنا چاہیے، فنافی شیخ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک یاد نہ آ جائے. مدینہ پاک ہمارا سب کچھ ہے. مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط محبت رکھو. اور اس سفر میں ادھر آئیں گے رکاوٹ میں، یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے. اس میں شیطان گھیرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اس راستے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اس کو گرانے کا ارادہ کر لیتا ہے. شیطان اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے. اس نے ایسی چیز کی مہلت دی جو ابن آدم میں جو تیری طرف چلے گا میں اسے روکوں گا، گراؤں گا، اسے گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اس کے باروں سے بچائے. قبلہ صاحب کو بھی استقامت عطا فرمائے، اس کے باروں سے بچائے. ہم دونوں کی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، اس کے باروں سے بچائے. اور اس سفر میں ہمیں اس طرح لے کے جائے کہ ہماری منزل ایک ہی تھی، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے. ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اس طرح پہنچے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سے راضی ہو جائے. اللہ 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 اللہ